اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ نعت یا صفت تابعی است کہ برخی از ویژگی‌ها و حالات مطبوع خود را بیان می‌کند، مانند جاء رجل عالم۔ گفتگو ہماری توابع کے متعلق شروع ہوئی تھی اور ہم نے کل توابع میں تابع کا معنی جانا تھا، ٹھیک ہے، اور توابع جو ہے وہ جمع ہے تابع کی، اس بات کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور ہم نے آپ کو حالانکہ کل اس درس کا بھی جو ہے وہ سمجھ لیجیے توضیح کل ہم نے دے دی تھی، ہے نا۔ اور آج سمجھ لیجیے آپ، جیسا کہ کل بتایا بھی تھا کہ نعت ہو یا صفت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نعت کا لغت میں معنی بھی جو ہے وہ صفت ہی ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض نحوی جو ہے وہ اس کو نعت کس سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض جو اس کو صفت سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس کی تعریف کی بات رہی تو کہہ رہے ہیں کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ کہا نعت وہ تابع ہے کہ جو اپنے مطبوع کی یا منعوت کی، اگر صفت کہیے، ٹھیک ہے، تو موصوف کی کیا کرتا ہے؟ بعض حالت اور بعض خصوصیت کو بیان کرتا ہے۔ کل بورڈ پہ لکھ کے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جاء رجل عالم، یہ عالم صفت ہے رجل کی، ٹھیک ہے۔ تو اس عالم نے آ کر ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا کہ جو آنے والا مرد ہے وہ عالم ہے، یعنی اس کی ایک خاصیت کو بتایا۔ ورنہ اگر صرف یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے جاء رجل، ٹھیک ہے، تو یہ جو رجل، جو مرد آیا ہے، اس کے اندر بہت ساری صفتیں ہو سکتی تھیں، بہت سی خصوصیت ہو سکتی ہیں، ہے نا۔ وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے، معلم بھی ہو سکتا ہے، طالب علم بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ جاء رجل عالم، تو اس عالم نے آ کر بتا دیا کہ آنے والا مرد جو ہے وہ جاہل نہیں ہے بلکہ عالم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں نعت کی تعریف میں، صفت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ نعت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے منعوت کی بعض خصوصیت یا بعض حالت کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات جو کل بورڈ پہ لکھی بھی تھی وہ یہ کہ صفت اور موصوف میں تبعیت ضروری ہے۔ غور کیجیے گا، یہ جو ہم نے کہا نا کہ اس میں تابع میں پڑھائی وہ ہے کہ جو پیروی کرے، ہے نا۔ تو صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی پیروی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اطاعت میں ہے، اس کی پیروی میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی تبعیت میں ہے۔ کن چیزوں میں؟ ہم نے کل لکھا تھا 4 چیزوں میں یہ اپنے موصوف کی تبعیت کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اعراب کے حوالے سے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر موصوف مرفوع ہو تو نعت بھی، صفت بھی مرفوع ہوگی۔ اگر موصوف منصوب و مجرور ہو تو صفت بھی منصوب و مجرور ہوا کرے گی۔ یہ بات کل بتائی تھی آپ کو۔ دوسری چیز کہ جس میں تبعیت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ تذکیر و تانیث میں، ٹھیک ہے، یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تیسری چیز جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفرد، مثنیٰ اور جمع، ٹھیک ہے، یعنی مفرد، مثنیٰ، جمع، ان تینوں میں سے جو کیفیت موصوف کی ہوگی وہی کیفیت جو ہے کیا ہے؟ صفت کی بھی ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف مفرد ہو اور اس کی جو صفت لائی گئی ہے وہ جمع کی لائی گئی، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی تبعیت ضروری ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر موصوف معرفہ ہے صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اگر کل کا درس آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو آپ کو کل ہم نے بورڈ پر لکھ کر سب بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ مثالیں دے رہے ہیں، جی ہاں، ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے انہیں کچھ مثالیں دی تھیں جس سے آپ کو سمجھایا رأیت الرجلین العالمین، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ الرجلین جو ہے وہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے العالمین بھی جو کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ الرجلین مثنیٰ ہے، العالمین بھی مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ الرجلین جو ہے وہ حالت نصب میں ہے تو العالمین بھی جو ہے کیا ہے؟ منصوب ہے۔ واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ الرجلین جو ہے وہ مذکر ہے تو یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ العالمین بھی مذکر ہے۔ یہ ساری طبیعت کی مثالیں ہیں، اس کو بہرحال ہم نے کل بیان کیا تھا، اس کو آج تطبیق کر لیتے ہیں۔ سنیے، نعت تابعی است
کہ برقی از ویژگیہا و حالات مطبوع خدرہ بیان کنن. نعت یا صفت وہ تابع ہے، وہ پیروی کرنے والا ہے کہ جو اپنے مطبوع کی بعض صفت بعض خصوصیت یا بعض حالت کو بیان کرتا ہے. مثال دے رہے ہیں، مانند جاء رجل عالم. رجل کے نیچے آپ دیکھیے ایرو لگا ہوا ہے. رجل کیا ہے؟ جاء کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، فاعل جاء اور مطبوع موصوف. عالم نعت رجل ہے، صفت رجل ہے اور یہ تابع ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے تو کیسے مثال سمجھا رہے ہیں. کلمہ عالمون یکی از ویژگیہا رجل کہ ہم دانشمند بودن است کا بیان کرتے ہیں. اگر آپ اس مثال پر غور کریں تو یہ جو عالمون کا کلمہ ہے، اس عالمون کے کلمے نے رجل کی ایک خصوصیت کو بیان کیا ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ ہم دانشمند بودن است، وہ اس کا عالم ہونا ہے. دانشمند یعنی عالم ہونا، فارسی میں دانشمند کو عالم کہتے ہیں، واضح انشاءاللہ، بلکہ عالم کو دانشمند کہتے ہیں، الٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ در اعراب از رجل پیروی نمودے و مرفوع شدہ ہے. اور یہ عالمون جو ہے، عالمون نے یہ رجل کی پیروی کی ہے، کس میں؟ اعراب میں بھی، اعراب میں اس کی پیروی کی ہے. اور جس طریقے سے رجل معرف فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، یہ بھی جو کیا ہے مرفوع ہو گیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی ہاں، پیروی نمودے یعنی پیروی کیا، نمودن یعنی کرنا کہہ لیجیے. اب دیکھیے نقطہ مہم، یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت ضروری ہے. کل اس کو لکھا تھا ہم نے، کہہ رہے نعت بائستی، بائستی یعنی چاہیے کہ، ٹھیک ہے، ہاں، نعت بائستی در چہار مورد از موارد دہگانے ذیل با منعوتش مطابقت کنند. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ نیچے کے 10 موارد میں سے، سنیے گا یہ عبارت سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے، کل کوئی نہ کہیں کہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہے ہیں کہ نعت جو ہے، نعت کو چاہیے کہ وہ نیچے کے 10 موارد میں سے 4 مورد میں، سنیے گا، 4 مورد میں اپنے منعوت کی مطابقت کرے، اپنے منعوت کی پیروی کرے، یعنی اپنے منعوت کے مطابق ہو، یعنی صفت اپنے موصوف کے مطابق ہو. ان 10 میں سے 4 میں 10 کون کون سے؟ دیکھیے آپ، رفع نصب جر 3، مفرد مثنیٰ جمع 6 اور مذکر مؤنث 8، معرفہ نکرہ 10. اب ایک سوال دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کا. یہ 10 میں سے 4 کیوں کہہ رہے ہیں؟ 10 میں سے 10 میں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پیروی کرنا ہے. احسن، تو چونکہ ایک وقت میں کوئی ان 4 میں سے 10 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر 4 جو موارد ہیں ان میں سے، جس مثال طور پر آپ دیکھیے مفرد مثنیٰ جمع، ٹھیک ہے، کوئی بھی کلمہ جب موصوف ہوگا تو وہ مفرد مثنیٰ جمع میں سے 3 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ 2 تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایک اس میں سے لے لیجیے. دوسری بات، رفع نصب جر یہ 3 ہیں، لیکن جب کلمہ موصوف ہوگا تو 3 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، رحم کو ہوگا. بات واضح ہے؟ یہ سمجھیے گا کہ ان 10 میں سے 4 کیوں کہہ رہے ہیں. اس طریقے سے مذکر مؤنث، اگر موصوف کوئی ہوگا تو یا تو مذکر ہوگا کلمہ یا مؤنث ہوگا، تو اس میں سے بھی ایک لے لیجیے، 3 ہو گیا. اور معرفہ نکرہ کے یہی حال ہے. بات واضح ہے؟ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 10 میں سے 4 مورد میں بہرحال نعت اپنے منعوت کی پیروی کریں. خیر، برہان غازی سمجھ میں آیا؟ محمد حسن تکیہ دوں؟ رأیت الرجلین العالمین، مثال سے رأیت الرجلین العالمین، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ترکیب کا کیا ہوگی محمد حسن اس کی؟ ہاں، تا ضمیر متصل مبنی بر ضم فی محل مرفوع. ہاں، محل مرفوع فاعل بولا، فاعل کہاں ہے؟ ٹھیک. اور رجلین بھی مرفوع، مفعول به. ہاں، شاباش. اور پھر الرجلین کو اور کیا کہیے؟ موصوف. جی، موصوف کہیے. العالمین، العالمین نہیں، یہاں پر یہ صفت ہے، العالمین صفت. جی، تم نے کہہ دیا نا، وہ تو موصوف صفت کہہ دیا، کافی. جی، منصوب نصب کی علامت
یا. ٹھیک ہے, تو العالمین نے رجلین کی پیروی کس چیز میں کی ہے؟ ہاں, طبیعت جو کی ہے کس چیز میں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ محل شاہد یہاں پہ کیا ہے؟ کون بتائے گا یہ؟ فیض علی, فیض علی بتائیں. العالمین نے الرجلین کی پیروی کی ہے, مانتے نہیں مانتے؟ ہاں یا نہ بولیے جی. کس چیز میں؟ ٹھیک ہے, شاباش. کیسے؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے, اور تین چاروں چیزیں یہاں پر اس میں سے موجود ہیں. ٹھیک ہے, واضح انشاءاللہ. دیکھیے اب یہاں پہ اسی بات کو ذکر کریں کہ کلمہ العالمین در نصب مثنیٰ مذکر و معرفہ, یہ چار چیزوں پہ بتائی میں نے پہلے. ٹھیک ہے, یہ کلمہ العالمین نے ان چار چیزوں میں, نصب میں, مثنیٰ میں, مذکر میں اور معرفہ. ٹھیک ہے, ان چار چیزوں میں ہاں بدن از الرجلین نے پیروی کر دیا. ان چار چیزوں میں کیا ہے, اس نے الرجلین کی پیروی کی ہے. ٹھیک ہے, الرجلین میں یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں. رجلین منصوب بھی ہے, مثنیٰ بھی ہے, مذکر بھی ہے, معرفہ بھی ہے. چنانچہ عالمین بھی ہے. عالمین بھی کیا ہوا؟ منصوب ہوا, مثنیٰ ہوا, معرفہ ہوا اور مذکر ہے. دوسری مثال کہہ رہے سمعت من نساء عالمات. غور کیجیے گا ذرا سا, سمعت من نساء عالمات. ٹھیک ہے, محل شاہد کیا ہے یہاں پر؟ من نساء. ہاں, ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ کیا نام ہے ناظم علی؟ ہاں ہاں, جار مجرور مل کر سمیت. ٹھیک ہے, عالمات. ہاں, صفت ہے. صفت کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ عالمات صفت. صفت کے بعد کیا ہے؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے. مجرور, جر کی علامت کسرہ. ٹھیک ہے, واضح. ہاں جی, ہاں کون کون سی چاروں چیزیں بتائیے جلدی. مثنیٰ کہاں سے ہے؟ مؤنث. ٹھیک ہے, ایک مجرور ہے. چلیے, ہاں مرفوع منصوب نہیں ہے. نکرہ. شاباش. ٹھیک ہے, جی جمع ہے. جمع ہے, مفرد مثنیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ لیکن اگر آپ نیچے دیکھ بھی لیے ہوتے تو جلدی سے بتاتے ہیں. کرے کلمہ عالمات درجر جمع مؤنث و نکرے. ٹھیک ہے, اس کلمہ عالمات. جی ہاں جی, نکرے بدن. ابھی آپ پہنچ رہے ہیں نا, وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. کرے کلمہ عالمات. عالمات کا جو کلمہ ہے اس نے جر جمع 2 مؤنث 3 نکرہ 4 ان چار چیزوں میں بدن نہیں ہونا, ان چار چیزوں کے ہونے میں از نسائن پیروی کرتے. از نسائن کی پیروی کی ہے. نسائن کے اندر چونکہ یہ چار خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اور وہ موصوف ہے, چنانچہ اس کی جو صفت عالماتن ہے اس کے اندر بھی یہ چار چیزیں پائی جائیں گی. نہیں عربی میں ضروری تھوڑی ہے کہ ہر فعل کے لیے مفعول ہی ہو, کچھ لازم بھی ہے. پڑھا نہیں ہم لوگوں نے, انشاءاللہ اگلے آپ پڑھیں گے. ہاں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بات واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تاکید انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.